بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنقریب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا۔ اس ماہ رمضان المبارک کو ہم نے یادگار رمضان منانا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کئی رمضان المبارک گزار دیے، ایسا نہ ہو کہ اس ماہ رمضان المبارک کو بھی ہم رسمی طور پر گزار دیں۔ کئی رمضان ہماری زندگی میں آئے، گزر گئے، یہ بھی رمضان آئے گا، گزر جائے گا، لیکن یاد رہے ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کو یادگار رمضان کے طور پر منانا ہے۔ اور ہم اس ماہ رمضان کو یادگار کس طرح بنائیں؟ کوئی ایک اچھی عادت اپنانے کی کوشش کریں کہ وہ عادت ہماری ایسی پختہ ہو اور وہ ہماری زندگی کے ساتھ ایسی ساتھ ساتھ چلے کہ وہ عادت ہمیں اس رمضان کو یادگار رمضان کے طور پر یاد دلاتی رہے، کہ ہماری زندگی میں یہ رمضان تبدیلی پیدا کر دے۔ وہ اچھی عادت جو اس سے قبل ہماری نہیں تھی، وہ اب پیدا ہو گئی ہے، اور اس عادت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ ایک عادت اپنا لیں، وہ عادت نماز کی عادت ہے۔ نماز جو مسلمانوں کے لیے اہم فرض ہے، اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کلام مجید میں اللہ رب العزت نے جا بجا اسے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیگر عبادات کی فرضیت کا حکم زمین پر ہوا، لیکن نماز کی فرضیت کا حکم شب معراج میں دیا گیا۔ اسی طرح اگر نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نماز کو دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون قرار دیا گیا۔ لہٰذا ہمیں اس رمضان کو یادگار رمضان بنانا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے۔ اگر ہم اس رمضان سے پہلے سے نمازی نہیں تھے تو ہم نے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے، نماز کی عادت بنانی ہے، اور یہ عادت ایسی پختہ ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم جہاں بھی ہوں ہم نے نماز کو پڑھنا ہے، نماز کو قضا نہیں کرنا، نماز کو چھوڑنا نہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں آسانی دی ہوئی ہے کہ اگر ہم کسی سفر پر ہیں تو ہم قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم بیمار ہیں، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہو گئی کہ ہم جماعت سے نہیں پڑھ سکے تو جماعت کے بعد وقت کے ختم ہو جانے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم اس رمضان کو رسمی رمضان کے طور پر نہیں گزارنا چاہتے بلکہ اس رمضان کو یادگار رمضان کے طور پر گزارنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہوگا، پکا نمازی بنانا ہوگا، تاکہ رمضان ہمارا یادگار رمضان بنے۔